हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूट्यूब के तमाम व्यूअर्स को मिरेकल टीवी में खुशामदीद। मैं आपकी मेज़बान कौकब नौरीन, खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुँचे। व्यूअर्स, कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि तुम एक शाही काहिनों का फ़िरका, बरगज़ीदा नस्ल और खुदा की ख़ास मलकियत हो, खुदा की ख़ास कौम हो। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब तुम एक उम्मत हो। पहले तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने हमें इन अल्फाजों के साथ, इस वादे के साथ कि हम शाही काहिनों का फ़िरका, बरगज़ीदा नस्ल हैं, खुदा की ख़ास मलकियत हैं, खुदा की ख़ास तख्लीक हैं। खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया है। हमें खुदा ने अपने वादों के साथ जो है बरक़ात से नवाजा है। लेकिन जब आज हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं तो हम अपनी कौम के हवाला से देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में उसके पहले बाब में लिखा है कि जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। जब हम खुदा के फर्जंद हैं खुदावंद यीशु मसीह में, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, खुदा हमारा आसमानी बाप है, तो हम आज किन हालात का मुकाबला कर रहे हैं? आज हम किस जगह पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हम पस्त हो चुके हैं, हम जो हैं वो परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम गैर तालीम याफ्ता हैं ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बिल्कुल नाकाम लोगों की तरह मायूस और दुखी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें खूबसूरत वादों के साथ पैदा किया, खुदा ने हमें खूबसूरत वादे दिए, खुदा ने हमें बाइस बरकत ठहराया, खुदा ने हमें जो है फर्जंद बनाया, खुदा ने हमें शाही काहिनों का फ़िरका बनाया। लेकिन आज जब हम कलाम मुकद्दस के हवाला से देखते हैं तो हमारी ज़िंदगियां बिल्कुल ही इसके ऑपोजिट चल रही हैं, बिल्कुल मतजाद हैं। हम ना यूँ मालूम होता है हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी से कि हम नहायत पस्त कौम हैं, हमारा कोई जो है पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन आज हम कलाम मुकद्दस में सीखेंगे कि हमसे क्या कोताहियाँ हुई हैं, क्या गलतियाँ हुई हैं जिसके बायस हम पस्ती का शिकार हैं। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रदर एल्फ्रेड, जिनके साथ हम खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम शेयर करेंगे और इन बातों पर गौर करेंगे, अपनी गलतियों को याद करेंगे और फिर उनको सुधारने की कोशिश करेंगे ताकि हम खुदा के वादों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर बरकत हासिल कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जी, वेलकम टू आवर शो ब्रदर एल्फ्रेड। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद हमें बार बार मौके अता करता है। जी जी। खासकर सिस्टर कोकब नौरीन के शुक्रगुजार हैं कि मिरेकल टीवी के तरफ से हम आज के कलाम को सीखने को हैं। जी जी। और हमें मौके मिलते हैं कि हम खुदावंद की उन बातों को सीखें और सुने और समझें। जिस तरह के बहन ने एक बहुत अच्छा एक टॉपिक आज रखा है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर सोच विचार करें। जी जी। और वाकई में खुदा हमें तसल्ली भी देता है और खुदावंद हमें इत्मीनान भी देता है और बड़ी खुशियाँ भी देता है। मगर उन खुशियों में कायम रहने के लिए हमें किन बातों की ज़रूरत है और खुदा हमें कौन सी खुशियाँ खुदा ने हमें अनायत की हैं, जी जी। आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे। जी जी। पतरस का पहला आम खत, जी जी। उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत में हम थोड़ा सा खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। यहाँ यूं मरकूम है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कहनों का फ़िरका, आमीन, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत, जी जी, और ऐसी उम्मत जी जी, हो जो खुदा की खास ममलकत है, आमीन, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। आमीन, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजाइब रोशनी में बुलाया है। आमीन। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, हालेलुया। मगर अब खुदा की उम्मत हो। प्रेज द लॉर्ड। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। जी जी, यानी कि हमने जब खुदा के कलाम को देखा है जी जी, तो यहाँ पर साफ लिखा है कि पहले तुम कोई उम्मत ना थे आमीन, और हम जो है एक उम्मत है जी जी, और वो खुदावंद ने हमें चुना है और जी उसके जी। साथ हमें बरकतें ये अनायत की हैं। जी जी, इन बरकतों में कायम रहने के लिए हम अपनी ज़िंदगियों में कैसे कायम रह सकते हैं। जी जी। आज इस बात के ऊपर हम गौर करेंगे कि आज हम कहाँ खड़े हैं। जी जी, यानी कि आज इन बरकतों में हम कायम हैं जो खुदावंद ने हमें दी हैं। जी जी, हम जिस तरह अपने बच्चों को पालते हैं और जवान करते हैं जी जी। और हम स्कूल भेजते हैं
اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں آمین کہ آپ یہ میٹرک کلیئر کرو گے تو ہم آپ کو یہ دیں گے جی جی اور آپ کے لیے یہ کریں گے. اور ہر ماں باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے اور دل کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ایک اچھے رتبے پہ ہو, آمین. ایک اچھے عہدے پہ فائز ہو. جی جی یعنی کہ اسی طرح مگر خداوند ہمیں شروع سے یہ ساری برکتیں دے کر اور سب یہ خوشیاں دے کر اور اطمینان دے کر ہمیں یہ دنیا میں بھیجتا ہے. جی جی اور ہم کہاں پر ہیں؟ جی ہم نے ان باتوں کے اوپر وہ جو خداوند نے ہمارے ساتھ ہمیں جو عہدے دیے ہیں, جو ہمیں خوشخبریاں دی ہیں, جی جی اطمینان دیا ہے, کیا آج ہم اس کے اوپر قائم ہیں؟ جی آج ہم ان باتوں پر سوچیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. جی جی آج اگر ہم ان باتوں پر قائم ہیں تو پھر تو ہم خداوند کے کلام کے مطابق بالکل اپنی جگہ میں قائم ہیں. جی جی اگر آج ہم ان باتوں پر قائم نہیں ہیں جی جی تو پھر سسٹر ہم اپنے آپ کو سوچنے کا آج لمحہ فکری ہے کہ آمین. ہم آج کس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اور جی ہمیں جی کہاں کھڑے ہونا جی چاہیے. جی تو بردر میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں, کیونکہ ہم کلام مقدس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم دنیا کا نور ہو, Yes. تمہاری روشنی سب آدمیوں تک پہنچے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں. ہمیں خدا نے نور کہا ہے, ہمیں خدا نے فرزند کہا ہے, بے شک. ہمیں خدا نے دوست کہا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے تمہیں سب باتیں بتا دی. خدا نے ہمیں خادم نہیں کہا بلکہ دوست کہا ہے, بیٹے بیٹیاں کہا ہے اور نور کہا ہے. تو آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو کیا ہمارے کام جو ہیں وہ نور کے موافق چل رہے ہیں؟ کیا ہمارے کام ایسے ہیں کہ غیر اقوام میں ہم ہمارے خدا باپ کی, آسمانی باپ کی تمجید ہو؟ کیونکہ جب ہم پرانا عہد نامے میں بھی پڑھتے ہیں تو اسرائیلیوں کو بھی خدا نے یہی فرمایا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے تاکہ تم ایک خاص قوم ہو, ایک مملکت ہو, میری جو ہے ملکیت ہو, اور تاکہ تم دوسری قوموں میں تمہیں ممتاز کروں, تمہیں عزت دوں, تمہیں برکات دوں, بشرط یہ کہ تم میرے حکموں پر عمل کرو. بے شک. تو خدا نے یہی جو ہے ہمیں رتبہ دیا, خدا نے یہی ہمیں برکت دی, لیکن ہم اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں آپ, کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ جو عہدے ہم کو دیے ہیں, جو برکتیں ہمیں دی ہیں, اس کے ساتھ دیکھو کتنی ایک بڑی خاص بات ہے کہ استثنا کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں اس کا 28 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت میں جب ہم غور کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا, اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا, بشرطیہ کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے. آمین, پریز دی لارڈ. جو مطلب کہ خدا نے ہمیں حکم دیے ہیں ان پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو پھر تو ہم دیکھو خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے. خدا ہمیں دم نہیں بلکہ سر ٹھہرا, اور خدا نے ہمیں سر ٹھہرایا ہے. خدا نے ہمیں بنا دیا ہے سر, لیکن اب ہم اس پوزیشن پر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ خدا نے ہر حکم کے ساتھ یہ کہا ہے کہ بشرط یہ کہ تم میرے حکموں پر عمل کرو اور اس پوزیشن کو سنبھال کے رکھو. جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں بھی, تو کلام مقدس میں جب اسرائیلی خدا کے حکموں کو مانتے تھے تو کلام میں لکھا ہے کہ جب تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا, اور دنیا دیکھے گی کہ یہ کیسی قوم ہے کہ جب دعا کرے تو ان کا خدا ان کے قریب ہے, جب دعا کرے ان کا خدا ان کے قریب ہے. تو خدا نے بڑی ہی خوبصورت تعلیم دی, خدا نے بڑا خوبصورت رتبہ دیا دنیا میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اور آسمانی مقاموں میں برکت دینے کے لیے. خدا نے ہمیں برکت کا وارث بنایا. لیکن ہم اپنی زندگیوں میں آج اپنے اعمال سے یہ کہیں سے بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ثابت نہیں کرتے, غیر اقوام میں بھی اور اپنی زندگیوں میں بھی, اور برکات سے محروم ہیں. ہم جو ہے دکھوں میں زندگی گزار رہے ہیں, ہم غربت میں زندگی گزار رہے ہیں, بیماریوں میں زندگی گزار رہے ہیں, جبکہ ہم وہ لوگ ہیں جس سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایمانداروں میں بہت معجزات ہوں گے, وہ میرے نام سے بدروہیں نکالیں گے, میرے نام سے بیماروں کو شفا دیں گے, کوڑیوں کو پاک. ہم اس پوزیشن پر ہیں کہ ہم وہ راست باز لوگ, خدا نے ہمیں پوزیشن دی ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفراز ہوتے ہیں. راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. کلام مقدس میں یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. راست باز کی دعا سے شہر, یہ ہے ہمارا ایکچوئل مقام مسیح میں
کہ ہمیں خدا نے کہا کہ میں جو کام کرتا ہوں وہ تم وہی کام نہیں کرو گے بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے، مردے زندہ کرو گے، معجزات۔ آج ہم جو اس کنڈیشن میں ہیں، زندگی گزاریں، کیا ہم اس طرح کی پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں؟ کیا ہم یہ واقعی اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں، ان برکات کو استعمال کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم اپنے کردار سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم سر ہیں، دم نہیں ہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اس سے بالکل منافی زندگی گزار رہے ہیں۔ جی بردر۔ سسٹر، یہ سیدھی بات ہے کہ جب ہم خداوند میں قائم ہیں، اس میں پابست ہیں، جی جی تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، جی جی موجود ہیں۔ جی جی اگر ہم ان پہ قائم نہیں ہیں، ان کے خدا کے حکموں پہ عمل نہیں کرتے، جی جی اور ان کی جو خداوند نے ہمیں برکت دی ہیں، جی جی جو ہمیں یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں جی تمہیں دوں گا، جی جی بلکہ دے دی ہے، جی جی اس نے تو ہم کو سب کچھ عنایت کر جی دیا جی ہے۔ دیکھیں، جو باپ کا ہے وہ بیٹے کا ہے، جی جی اور جو بیٹے کا ہے وہ میرا اور جی ہم جی سب کا ہے۔ جی جی ہاللیلویہ۔ آمین۔ Praise the یہ Lord۔ ہم خداوند نے ہمیں ہر چیز کی میراث ہمیں دے دی ہے، جی جی ہمیں، کیونکہ ہم خداوند کے لوگ ہیں۔ خداوند نے آمین۔ ہمیں اپنے پیار سے ہمیں خریدا ہے، جی جی اپنا لہو بہا کر ہمیں خریدا ہے آمین۔ اور برکتوں سے سرفراز کیا ہے۔ Praise the اگر ہم خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے جی تو جی پھر ہمارے لیے لانتے بھی ہیں۔ جی جی تو لہٰذا آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے زندہ کلام کو پڑھتے ہوئے اس باتوں پر عمل کریں جی جی جو خداوند ہمیں دیتا ہے، آمین۔ جو قوانین جو خداوند نے ہمیں دیے ہیں، ہم جی جی اس کرائٹیریا میں رہتے ہوئے جی جی اس خداوند کی برکتوں کے ہم وارث ہوں۔ جی جی بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہماری روشیں ایسی ہیں، یا ہم کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو ہماری روشیں ایسی ہیں، یا ہم غلامی میں رہتے ہیں۔ لیکن جب ہم بائبل مقدس بھری پڑی ایسے مقدس لوگوں کے کرداروں سے کہ جتنی بھی مشکلات آئیں انہوں نے اپنی اس پوزیشن کو اور خدا کے ساتھ اپنے وعدوں کو اور خدا نے جو ان کے ساتھ وعدے کی ان کو استعمال کرتے ہوئے برکات پائی۔ جب ہم مقدس یوسف کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو مقدس یوسف جو ہے مقدس یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک تھے، اور مقدس یعقوب انہیں بہت پیار کیا کرتے تھے، ان کے سب بھائیوں سے زیادہ انہیں پیار کیا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ خدا انہیں رویا میں دکھاتا تھا کہ وہ کس طرح سربلند ہوں گے، کس طرح خدا انہیں عزت بخشے گا، اور ان کے بھائیوں نے حسد کے مارے انہیں بیچ دیا۔ اب جب بیچ دیا، وہ اپنے باپ کے گھر میں عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن تو وفادار رہنا ایک الگ بات ہے۔ لیکن جب وہ بک گئے، جب وہ مصر میں چلے گئے، تو تب مشکلات جو ان کو پیش آئیں اس میں انہوں نے کس طرح سے خدا کے ساتھ وفاداری کی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے برادر؟ دیکھیں، یہ ساری بات تو ہے کہ جو خداوند نے برکت دی تھی، جی جی یوسف اس پہ قائم تھا، جی جی اور یہ سارے قائم رہنے سے خداوند سے برکت پائی۔ جی جی اور جب ہم بھی اپنی زندگی میں خداوند کے حکموں پر قائم رہتے ہیں جی جی اور اس کے حکموں پر چلتے ہیں تو خداوند کی جو جتنی برکتیں وہ ہمارے لیے ہی ہیں، جی جی کیونکہ وہ تو خداوند نے ہمیں دے دی جی ہیں، جی وہ نعمتیں ہمیں دے دی ہیں۔ جی جی وہ یہ نہیں کہا کہ میں دوں گا، بلکہ دے دی جی ہے۔ تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس حکموں پہ قائم رہیں جی جی اور اس کے حکموں پر عمل کرتے رہیں، جی جی اور اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ منسلک کر رکھیں۔ جی جی تو بڑی ضرورت ہے سیکھنے کی مقدس یوسف کی زندگی سے کہ جب وہ وہاں پر گئے ہیں، اب جب آپ باپ کے گھر میں ہیں اور باپ کے لاڈلے ہیں تو آپ اپنے ایمان پر قائم رہیں، تو یہ ایک اپریشیٹ کرنے والی بات ہے۔ لیکن جب آپ ایک مشکل میں پڑ جائیں پھر خدا کے وعدوں پر یقین کرنا، یہ مقدس یوسف سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ پوتیفر کے گھر میں گئے، وہ غلام کی حیثیت سے گئے، بیچے گئے وہاں پر، لیکن جب وہاں پر گئے تو انہوں نے خدا کے ساتھ وفاداری کی، انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، انہوں نے خدا سے گلہ شکوہ نہیں کیا، بلکہ وہ ایمان پر قائم رہے۔ اور یہی وجہ کہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا اس کے ساتھ رہا وہاں پردیس میں بھی، اور جس کام میں مقدس یوسف ہاتھ ڈالتے خدا ان کو برکت دیتا، یہاں تک کہ پوتیفر نے یہ دیکھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے اور جس کام میں یہ ہاتھ ڈالتا ہے اس کام میں خدا اسے برکت دیتا ہے۔ تو پریز دی لارڈ کہ پوتیفر نے اسے اپنے گھر کا مختار کر دیا، آمین، ہاللیلویہ۔ تو اسے گھر کا مختار کر دیا اور وہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں کر دی، اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کا پوتیفر اس سے حساب لیتا۔ جی بردر۔ سیدھی سی بات ہے، اگر ہم خداوند کے کلام میں پترس کا دوسرا عام خطہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں تو خداوند ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ خدا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کے سبب سے جی فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے، آمین، فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے، کیونکہ اس کی اس الہی آمین، قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں
ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، آمین یعنی کہ جو چیزیں ہیں وہ عنایت کر دی ہیں، جی جی جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کی جی جی ذریعہ سے بلایا، آمین جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے جی جی کیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں ہاں جی بری خواہشیں کے سبب سے ہیں، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ آمین۔ ہاللویہ، آمین۔ کتنی خوشی کی بات ہے جی جی کہ ہم وہ سب جو چیزیں ہیں جو دنیاوی ہیں، جو جی جی دنیا کی چیزیں، ہم ان سے دور رہ کر جی جی خداوند کے حکموں پر عمل کر کے جی جی اور ہم ان چیزوں کے وسیلہ سے ہم جو ہے وہ خداوند کی ذات الہی میں شریک ہو جائیں، آمین، بہت بڑی پریز بات دی ہے۔ لارڈ۔ تو یہی ہم کلام مقدس میں سیکھتے ہیں کہ وعدہ میں قائم رہ کر مقدسین نے اپنے وعدوں کو پایا، انہوں نے دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر۔ جب ہم مقدس یوسف کی زندگی میں آگے دیکھتے ہیں تو جب پوتیفر نے اس کو اب ہر چیز کا مختار کر دیا اور کوئی چیز اس سے چھپائی نہیں، یہاں تک کہ مقدس یوسف نے کہا کہ یہاں تک کہ پوتیفر کو بھی نہیں پتا کہ میرے پاس کیا کیا ہے، جی۔ اتنا اس نے وہ بے خبر ہو گیا یوسف پہ اعتبار کر کے۔ تو کلام میں لکھے جب پوتیفر کی بیوی نے مقدس یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تو مقدس یوسف نے انہیں صاف جواب دے دیا کہ پوتیفر نے ہر چیز میرے ہاتھ میں کر دی ہے سوائے تیرے، تو کیوں میں اس سے غداری کروں اور خدا کا گناہ گار بنوں؟ یعنی کہ خدا اس وقت بھی اس کے ذہن میں تھا جب مقدس یوسف دکھوں بھری زندگی گزار رہے تھے، پردیس میں تھے، ماں باپ ان کے ساتھ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی موبائل نہیں تھا ان کے وہ فون کر کے بتا دے کہ اپنے باپ کو کہ میں یہاں ہوں، وہ کوئی خط و کتابت نہیں تھی، کوئی بہن بھائیوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خدا کے وفادار رہے اور انہوں نے ایمان رکھ کر وفاداری کر کے وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا۔ جی بردر۔ جی، سیدھی سی بات ہے کہ جیسے یوسف اپنے جی خدا کے حکموں پر قائم تھا جی جی اور جس طرح خدا کے ساتھ منسلک تھا، جی جی ہمیں بھی آج اس بات کی ضرورت جی ہے جی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو جی جی خداوند کے ساتھ جوڑے رکھیں، جی تاکہ وہ برکتیں جو خداوند نے ہمیں دی ہیں جی جی وہ ہمارے لیے قائم رہیں، جی جی تاکہ ہم دنیا کی جی وہ خراب لامتوں سے اور خراب چیزوں سے ہم دور رہ کر اور جی جی خداوند کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے آمین ان برکتوں کو ہم آمین۔ حاصل تو کرتے مقدس ہیں۔ یوسف نے بالکل یہ کوشش نہیں کی کہ جب ان کے پاس سب کچھ ہے، بینک بیلنس ان کے پاس ہے، تو وہ چوری کریں یا وہ غداری کریں یا وہ اس کی بیوی کے ساتھ مل کر کوئی سازش کریں اور پوتیفر کو نقصان پہنچائیں یا خود مالک بن جائیں پوتیفر کو ہلاک کر کے، قتل کر کے۔ مقدس یوسف نے بڑی وفاداری کے ساتھ جو ہے پوتیفر کے ساتھ بھی کام کیا اور خدا کے وفادار رہے، تو یہی وجہ ہے کہ خدا نے انہیں بڑی برکت دی، خدا نے ان کا پردیس میں ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور لیکن اس سے آگے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دکھ ختم نہیں ہوئے، مگر جب پوتیفر کی بیوی نے ان کے لیے سازش کی اور ان کو جیل میں کروا دیا، تب کیا ہوا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے تب بھی خدا اس کے ساتھ تھا کہ اس کے جیل میں قیدیوں کا انچارج بنا دیا گیا۔ پریز دی لارڈ کہ خدا نے وہاں پر بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا اور خدا نے لکھا ہے کہ دروگا کا دل اس کی طرف مائل ہوا اور دروگا نے اسے قیدیوں کا انچارج بنا دیا اور جو کام دروگا کو خود کرنے تھے اس کے سپرد کر دیے اور بے فکر ہو گیا۔ پریز دی لارڈ۔ جی بردر۔ جی، آپ دیکھیں یوسف اپنی زندگی میں پھر وزیر اعظم بھی بن گیا، جی جی تو وہ کیسے بن گیا؟ جی جی وہ اس طریقے سے بن گیا کہ خداوند کے ساتھ قائم رہنا۔ آمین۔ اور ہم بھی اگر خداوند کے ساتھ قائم رہتے ہیں جی جی اور اپنی زندگیوں کو اسی طرح جوڑے رکھتے جی ہیں جی اور ایک پل کے لیے بھی اگر اس سے جدا نہیں ہوتے نہیں ہوتے، تو پھر ہم وہ برکتیں جو ہیں خداوند نے جو ہمارے لیے دے دی ہیں، جی جی ہمیں بخش دی ہیں، جی جی وہ ہم ان کے وارث ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ جیل میں تھے تو جیل میں بھی جو فرعون کے نوکر تھے ساکی اور نانپز، تو جب انہوں نے خواب دیکھا کہ ہم خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر کون بتائے گا، تو کلام میں لکھا ہے کہ مقدس یوسف نے ان کو تعبیر بتائی کہ ان میں سے ایک جو ہے اس کی نوکری بحال ہو جائے گی اور جو نانپز ہے وہ ہلاک کر دیا جائے گا، جو ساکی ہے وہ اپنی پوسٹ پہ بحال کر دیا جائے گا۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ مقدس یوسف نے کہا کہ ساکی جب تو اپنی جاب پر بحال ہو جائے فرعون کے آگے، اس کے تخت کے سامنے کھڑا ہو تو مجھے یاد کرنا، میری فیور کرنا کہ مجھے بلا وجہ پکڑ کے لائے ہیں، قید کیا ہوا ہے، میں عبرانی ہوں، میرا کوئی قصور نہیں۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ گیا اس کی نوکری بحال ہوئی تو وہ وہاں پر یوسف کو بھول گیا۔ یہاں پر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو بھول جاتا ہے، بے شک انسان خدا کو بھول جاتا ہے، لیکن خدا انسان کو کبھی نہیں بھولتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جا کے کوئی سفارش نہیں کی، لیکن خدا کو یاد تھا کہ میرا بندہ یوسف ہے، اس وجہ سے خدا نے کیا کیا؟ فرعون کو خواب دکھانے شروع کر دیے۔ ہاللیلویہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے، خدا نے چاہا کہ فرعون کو خواب آئے اور یوسف جو کو باہر نکالا جائے، یوسف تعبیر بتائے، اور اس تعبیر کے بعد
ही मुकद्दस यूसुफ को वज़ीर आज़म बना दिया। कलाम में लिखा है कि फ़िरौन ने कहा, जब काल की खबर दी तो फ़िरौन ने कहा कि तुझ जैसा दानिशवर आदमी हमें कहाँ से मिल सकता है जिसमें खुदा की रूह है। अब तू ही वज़ीर आज़म बन, तू ही गल्ला जमा कर, तू ही सारे काम कर। जी ब्रदर। जी सिस्टर, सीधी सी बात है कि देखें, ये सब कुछ जो भी है, खुदा अगर वो ख्वाब की सारी ताबीर जी, जी। होती थी तो ये खुदावंद की तरफ से था सब कुछ। जी जी क्योंकि उसके अपने ज़हन का कोई इजाद नहीं थी। जी, जी। ये सारी खुदा के साथ जुड़े रहने से जी, जी। और खुदा की सारी बरकतों के वसीला से जी, जी। ये सारी चीज़ें उसके ज़हन में थी। जी, जी। और खुदावंद उसको तकवीर देता था, उसको सारी ये चीज़ों जी, से जी। रास्ता करता था, ताकि वो उसका जो मुकाम है, जी, जी। जो खुदावंद ने उसको जो मुकाम दिया है, जो बरकत दी है, जी, जी। उस पर वो कायम रखा है, तो वो खुदावंद की वजह से रहा। और खुदा ने फिर उसको मिस्र का मालिक जी बंद हाँ। कर दिया। और जब उसके भाई गल्ला लेने आए तो उसने कहा, जाओ मेरे बाप से कहो कि खुदा ने मुझे मिस्र का मालिक कर मालिक दिया बना है, खुदा ने मुझे फ़िरौन का बाप कर दिया है, खुदा ने मुझे वज़ीर आज़म बना दिया है, खुदा ने मुझे पूरा मालिक कर दिया है, तो अब तू आ और यहाँ पर रह। तो कलाम मुक़द्दस में बड़ी ही खूबसूरत बात, तो इससे हम हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ सीख सकते हैं कि किस तरह मौका पाकर भी यूसुफ ने कोई उनके घर चोरी चकारी नहीं की, यूसुफ ने कोई गलत काम नहीं किया, यूसुफ किसी गलत रविश में नहीं पड़ा, उसने खुदा के आगे गिले शिकवे नहीं किए। आज हमारा वो एक नौजवान था, 13 साल की उम्र में जो है वो अपने बाप के घर से जब जुदा हुआ तो उसके बाद वो खुदा का वफादार रहा। तो ये हमें ज़रूरत है जानने की कि हम किस तरह खुदा के वफादार रहकर शाही काहिनों का फिरका, बरगजीदा नस्ल और खुदा की खास मलकियत अपने आप को दुनिया के सामने साबित कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी ब्रदर, क्या कहेंगे? जी, आज हमें इस बात की सोचने की ज़रूरत है जी जी कि हम खुदावंद में कायम रहते हुए जी जी आज हम अपनी नस्लों को जी जी और अपने अजीज़ों कारब को इन सारी बातों से आगाही दें जी, जी। कि खुदावंद हमारे से क्या चाहता है। आमीन। और प्रेज आज हम अपनी ज़िंदगियों से जी जी क्या करना है, कि हमें किस किस बातों की ज़रूरत है कि हाँ। ताकि हम खुदावंद में कायम रहें। जी जी और ये सारे कलाम को जी, जी। हम सुनते हुए आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर हमने बरकत पानी है जी, तो जी। हम खुदावंद के कलाम के साथ जुड़े रहें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जी, तो जो व्यूअर्स, जैसा कि हमने कलाम मुकद्दस में सीखा कि खुदा ने हमें ना तो गरीब पैदा किया है, ना खुदा ने हमें बीमार पैदा किया है। खुदा ने हमें बीमारों पर हाथ रख के शिफा देने के लिए, कोड़ियों को पाक साफ करने के लिए, मुर्दे जिंदा करने के लिए, मोजज़ात करने के लिए खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया। खुदा ने हमें शाही काहिनों का फिरका, शाही काहिनों का फिरका और शाही बरगजीदा नस्ल और ख़ास मलकियत बनाया, ताकि हम खुदा को दुनिया के सामने पेश कर सकें। ये हमारा है असल मुकाम, लेकिन हम उस मुकाम से गिर चुके हैं। और मुकाशफा में लिखा है कि या ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है और तौबा कर और अपनी उसी पोजीशन पर वापस जा, ताकि खुदा तुझे बरकत दे। प्रेज दी लॉर्ड। तो आइंदा हम अपनी ज़िंदगियों में ये देखेंगे और जहन में रखेंगे, अपनी सारी रविशों से तौबा करेंगे और फिर उसी तरह दुनिया के सामने साबित करेंगे कि खुदा ने हमें शाही कायनों का फिरका और बरगजीदा नस्ल और ख़ास मलकियत और उम्मत बनाया और हम पर रहमत की है। प्रेज दी लॉर्ड, हालेलुया। तो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर एल्फ्रेड, जो आप अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाई होगी। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ रहे, खुदा आपकी मुश्किलात को दूर करे और आपकी दुआओं का जवाब दे। प्रेज दी लॉर्ड। देखते रहिए मिरेकल टीवी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, मे गॉड ब्लेस मिरेकल टीवी।